بیماروں کی شفا یابی کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ بواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ نواب کربلا، کریم کربلا مولا حسین بادشاہ کی عزت و عظمت پہ مل کر باجمات بواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، کوئی مشکل دعا دل میں رکھتے ہوئے مل کر باجمات بواز بلند صلوات ماشاءاللہ محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو الرحمن الرحیم اللہ بانیان فرش ازا کے اس پرخلوص عقیدت اور معرفت کے ساتھ نواب کربلا کے ذکر کا اہتمام کرنا ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک کائنات بانیان کے رزق و بخت عزت وقار میں وسعت عطا فرمائے۔ میرا برادر عزیز جو پردیس میں ہے علی حیدر، اس کا جو بھائی، اس کے والد محترم، اس کے عزیز و قربا، مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5، 12، 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک کائنات اس پورا شوق زمانے میں ہر عزادار کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باجمات بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ شاہ صاحب بسم اللہ صلی اللہ محمد۔ ہماری یہ مجالس کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ کافی عرصے بعد اس بارگاہ میں دوبارہ نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کرنا، ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن لاوارث نہیں ہیں۔ ہمارے وارث مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے آغاز گفتگو میں ہی کہہ رہا ہوں، ہماری یہ مجالس کسی مذہب کے
خلاف نہیں ہے۔ یہ ہماری ماتمداری، یہ جلوس، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے۔ اس مجلس حسین کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ جس طرح 30 لاکھ مسلمان مل کر ایک رسم ادا کرتے ہیں جس کا نام ہے حج۔ حج کوئی تماشا نہیں ہے، وہ طواف کعبہ کرنا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، وہ شیاطین ثلاثہ کو پتھر مارنا، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کیا؟ کہ آل ابراہیم کی نشانی نہ چھپ جائے۔ آپ جیے، مولا آپ کے سلامت رکھے۔ اس حج کا کیا مقصد ہے؟ کہ آل ابراہیم کی نشانی نہ چھپ جائے۔ جس طرح لالا موسیٰ والوں اس حج کا مقصد ہے کہ آل ابراہیم کی نشانی نہ چھپ جائے، اسی طرح اس مجلس حسین کا بھی مقصد ہے کیا؟ کہ آل محمد کی قربانی نہ چھپ جائے۔ جو ہے شاباش، آپ جیے، آل محمد کی قربانی نہ چھپ جائے۔ کس حسین کے ذکر میں تشریف فرما ہو جس کے نام سے مجرم کو بھی معافی کی امید ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی آپ کے کیا کہنے؟ سیدزادہ معذرت چاہتا ہوں، زندگی میں پہلی ملاقات، لیکن محبت آپ نے فرمائی، شکر گزار ہو۔ جس کے نام سے مجرم کو بھی معافی کی امید ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ بابا آپ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھے کسی کے محتاج نہ ہو، جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو۔ آپ تو جانتے ہو نا کون حسین ابن علی؟ 3 شعبان کو حسین ابن علی اس دنیا میں آئے۔ 10 محرم کو حسین بظاہر اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا کون بولے گا، کون چپ کر کے بیٹھا رہے گا، لیکن پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، تائید عزت حسین میں بولنا ضرور۔ جب 3 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی۔ آپ جیو، آپ جیو، آپ جیو، بسم اللہ، لبیک یا بسم اللہ، سارے جواب دو۔ 40 قریب ہے، سارے بولو حیدری۔ آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی، اور جب 10 محرم کو اس دنیا سے جانے لگے، جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو معافی دلوائی۔ جو سمجھ گئے ہو بہت شکریہ۔ آتے ہی اس دنیا میں جس مجرم کو معافی دلوائی تھی، وہ مجرم فرش کا نہیں تھا، وہ عرش کا رہنے والا تھا، نام اس کا فطرس تھا۔ اس نے مم مثلی کا دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ مم مثلی، مم مثلی۔ اللہ رب العزت نے، اللہ رب الجلال نے اس کے بال اور پر کو جلا کے اس کو بحر ظلمات میں پھینک دیا۔ جب بحر ظلمات میں اللہ نے اس کو سزا دی اور سزا دے کے وہاں پہ پھینک دیا۔ حسین کس کریم کا نام ہے؟ حسین کس موجز نما کا نام ہے؟ حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ حسین کس کریم کا نام ہے؟ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، 40 کے ایام قریب ہے، میں عزت حسین کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ جیسے
جیسے ہی اس نے مثلی کا دعویٰ کیا اللہ نے اس کو بحر ظلمات میں پھینک دیا۔ 17 ربیع الاول کو محمد مصطفیٰ عرش سے فرش پہ آئے، یہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، توجہ کرنا بہت شکریہ۔ 17 ربیع الاول کو تیرا اور میرا نبی محمد مصطفیٰ والی و بختہ سلارِ کائنات مجسم عبادات پیغمبر ارض و سما خواجہ بدر الحنین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر و نذیر شافی روز جزا غم خار دماشر وحدانیت کی پہچان محمد مصطفیٰ فرش پہ آئے۔ یہ فطرس معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 13 رجب کو تیرا اور میرا مرشد علی عین اللہ اذن اللہ راس اللہ جنب اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ولی اللہ حجت اللہ علی بادشاہ کعبے میں تشریف لے کر آئے، یہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 20 جمادی الثانی کو مخدوم کونین آئی، یہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 15 رمضان المبارک کو تیرا اور میرا دوسرا امام امام حسن مصطفیٰ اس دنیا میں آئے، یہ فطرس معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ جو باہر جوان کھڑے ہو، جو یہاں پہ بیٹھے ہو، 3 شعبان کی مقدس سحر کو بطول کی حویلی میں جیسے ہی حسین تشریف لے کر آئے، عرش اعظم کی بلندیوں پہ اللہ نے فطرس اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل فرش پہ میرا حسین نازل ہو چکا ہے، میرا حسین آ چکا ہے، میرے حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ فطرس کے قریب سے جبرائیل گزرا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہنے لگا عرش سے سیدہ کی حویلی میں قرآن اترا ہے، تلاوت کے لیے جا رہا ہو۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا، تلاوت کے لیے جا رہا ہو۔ جیسے ہی فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جا، کتنا کریم ہے حسین، میں آپ کی محبتوں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، کتنا کریم ہے حسین۔ محمد مصطفیٰ نے جیسے ہی فطرس کو دیکھا جو بحر ظلمات میں پڑا ہوا تھا، صدیاں گزر گئی تھی، حسین کے در پہ آیا۔ محمد نے کہا میرا حسین سو رہا ہے، میرا حسین سو رہا ہے، حسین کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ نہیں، اس کے جولے کے ساتھ اپنا بدن مس کر تجھے بالوں پر مل جائیں گے۔ اور لالا موسیٰ والو، جیسے ہی کریم حسین کے جولے سے اس نے بدن کو مس کیا، اس کو بال اور پر عطا ہوئے، پرواز کرتا ہوا اپنی بزم برادری خاندان میں دوبارہ واپس آیا اور آ کے مسکرا کے کہنے لگا مم مثلی، مجھ جیسا کون، مجھ جیسا کون، مجھ جیسا کون۔ ہاتھ نہیں اٹھیں گے، یہی پڑھتا رہو گا، مجھ جیسا کون، مجھ جیسا کون۔ برادری دیکھ کے کہنے لگی فطرس اگر تجھے بال اور پر مل ہی گئے ہیں، جس دعوے کی وجہ سے تجھے سزا ملی تھی، آج وہی دعویٰ کر رہا ہے۔ بولنا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن عزت حسین کے لیے ضرور بولنا۔ مسکرا کے پروں کو پھڑ پھڑا کے کہتا ہے کل دعویٰ کیا تھا، دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے اور دلیل۔ سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ دعویٰ بھی تھا، کل دعویٰ کیا تھا، دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ میں جس جملے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ وہ جملہ سننا، آج دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ کیوں؟ مجھے جس نے پر عطا کیے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ اور جب 10 محرم کو حسین اس دنیا سے جانے لگے، پہلے گناہ گار تھا، عاصی تھا، جاتے ہوئے حسین کے قدم بوسیز نے کی، حسین نے اسے ہور سے علیہ السلام بنا دیا، ہور سے علیہ السلام بنا دیا، ہور سے علیہ السلام بنا دیا۔ یہاں پہ ایک تھانے کی حد دوسرے تھانے سے نہیں ملتی، اس کی حد علیحدہ ہے، اس کی حد علیحدہ ہے۔ ایک شہر کی حد علیحدہ ہوتی ہے، دوسرے شہر کی حد علیحدہ ہوتی ہے، ایک شہر کے اپنے اصول ہیں، دوسرے
دوسرے شہر کے اپنے اصول ہیں. ایک صوبے کی حد اپنی ہوتی ہے, دوسرے صوبے کی حد اپنی ہوتی ہے. ایک ملک کی حد اپنی ہوتی ہے, دوسرے ملک کی حد اپنی ہوتی ہے. حسین ابن علی نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے دنیا کو بتا دیا, اور دنیا والوں یاد رکھنا, میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے, فرش پہ جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے, جس کی فرش پہ بھی حکومت ہے. کون حسین ابن علی؟ کس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے؟ لالا موسیٰ والوں, بے شک اس جملے پہ نہ بولنا, لیکن دعا ضرور کرنا, کیونکہ زیادہ داد ملنے سے کوئی بڑی مجلس نہیں ہوتی. جتنی روحانیت ہے وہ بڑی مجلس اور قبولیت کا سبب بنتا ہے. کون حسین ابن علی جو اپنے ایک سجدے سے, جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے, اسے حسین کہتے ہیں. شاباش شاباش شاباش, عذاب کی کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھنا. جو اپنے ایک سجدے سے, بسم اللہ بابا سیدزادہ, مسجود کو بچا لے. میں نے یہ جملہ بھی چند دن پہلے ہی ایک جگہ پہ کہا. ایک مومن نے کہا آصف رضا جملہ بدل, یوں کہہ کہ جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بھلا لے اسے حسین کہتے ہیں. جیو جیو, توجہ ہے چاچا. کون حسین ابن علی؟ جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پر قلم بن کر چلے, اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے, شاباش شاباش. آپ جیو بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جیو, مولا آپ کو سلامت رکھے. رسول آپ کے اور میرے نبی صاحب معراج, قبلہ ذرا سن زیدی آل اللہ مقامہ سے کسی نے پوچھا قبلہ معراج کسے کہتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں میم اور عین کا راج ہو اسے معراج کہتے ہیں. جیو لالا منہ سوالو, جیو لالا منہ سوالو, مالی پاک آپ کو سلامت رکھے. رسول صاحب معراج, نماز مومن کی معراج, اور نماز کی معراج ہے سجدہ. پھر سننا, رسول صاحب معراج, نماز مومن کی معراج, اور نماز کی معراج ہے سجدہ. جو تینوں معراجوں کو جھکا کر پشت رسالت کو منبر بنا کر صحابہ کو اپنے فضائل سنائے, اس خطیب اعظم کو حسین. بابا آپ جی ہو, بابا آپ جی ہو. بسم اللہ بھائی, تھوڑی سی آواز اونچی کرنا. اس خطیب, ہائے بسم اللہ بابا, بسم اللہ میرے بابا, مولا تندرستی دے. اس خطیب اعظم کو حسین کہتے. کمال, کمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کمال نسبتی اور ایک کمال حسبی. بہت شکریہ میرا بابا جی. میں واللہ با حسین بابوزو کھڑا ہوں, چہاردہ معصومین کا ظاہر ہوں. میں آپ کی طرف دے کے یہ جملہ پڑھنے لگا. کمال دو طرح کے ہوتے ہیں, کمال نسبتی اور کمال حسبی. چلو اپنے بھائیوں کے لیے بات کو آسان کرنے لگا. کمال نسبتی کہتے ہیں نسب کا کمال. نسب کہتے ہیں اباؤ اجداد کو. اباؤ اجداد جتنے بلند ہوں گے اتنا اس کا کمال بڑا ہوگا. اور دوسرا ہے کمال حسبی. حسب کہتے ہیں کردار کو. حسب کہتے ہیں کردار کو.
چلو جملہ بزرگوں کی دعا سے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. نسب کا کمال، حسب کا کمال. نسب آباء و اجداد کو کہتے ہیں اور حسب کردار کو کہتے ہیں. کون حسین ابن علی؟ کس کے ذکر میں بیٹھے ہو؟ جس کے آباء و اجداد کو، نسب کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے کردار کو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کے نسب کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے کردار کو، بولو سارے، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. حسین کے نسب کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے حسب کو حسین. کون حسین ابن علی؟ انسان 3 زمانوں سے گزرتا ہے. کتنے زمانوں سے؟ ماضی، حال، بولو مستقبل. سیدزادہ اس جملے پہ دعا کرنا، ماضی، حال، مستقبل. 3 زمانوں سے انسان گزرتا ہے. ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو زمانے کو. اور لالا موسیٰ والو یاد رکھنا، ان تینوں زمانوں پہ جس کی حکومت ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تیرا اور میرا نبی زمانے کا بھی مالک ہے، یعنی ماضی کا بھی مالک ہے، حال کا بھی مالک ہے، مستقبل کا بھی مالک ہے. تینوں زمانوں کے بادشاہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور محمد کے ماضی کو، محمد کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں. اور جیو، آپ جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد مصطفیٰ کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں، محمد کے حال کو علی کہتے ہیں اور محمد کے مستقبل کو حسین. محمد مصطفیٰ کے ماضی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، حال کو علی کہتے ہیں اور مستقبل کو، بولو بولو سارے، حسین کہتے ہیں. مومنین اکرام، آخری بات کر رہا ہوں، گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. حالانکہ سفر دور کا ہے لیکن پھر بھی اپنے وقت سے زیادہ پڑ گیا ہوں. مومنین اکرام، یہ ابھی عاشور کا دن گزرا، ابھی چہلم کا دن قریب ہے. میرے برادران اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں ایک بڑا معروف شعر بینرز پہ، فلیکسوں پہ لکھواتے ہیں، قتل حسین، بولو، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. شاہ جی یہ تو سب کو شعر آتا ہے، اتنا معروف شعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لاہور والے لالا موسیٰ والو، جس کی جتنی معرفت ہونا اتنی وہ بات کرتا ہے. معرفت چھوٹی ہوگی تو بات بھی، معرفت بڑی ہوگی تو بات بھی بڑی ہوگی. محمد علی جوہر کی صرف اتنی ہی معرفت تھی کہ اس نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک علی والے نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. میں نے سمجھا آپ تھک گئے ہو، میں نے سمجھا آپ تھک گئے ہو، لیکن تھکا ہوا میں ہوں، آپ نہیں. خوشبوئے، بسم اللہ بھائی تیری زندگی ہو، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. آپ کی کیا جیو بھائی تیری زندگی ہو، چاچا آپ جیو. حیدری خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. وہ کہہ رہے ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے، ہر انتہا کے بعد.
وہ کہتا ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد از حسین نہ اور کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا، اس کربلا کے بعد از خلد غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور آخری شعر پہ میرے لیے نہیں عزت حسین کے لیے چاچا منور بولنا، جتنے بھی عزادار تشریف فرما ہو وہ کہہ رہے خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے ہر انتہا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد از حسین نہ اور کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا، اس کربلا کے بعد از خلد غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کہتا تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا ہے بس کربلا کے بعد۔ بس بسم اللہ میں اب بسم اللہ بس کربلا کے بعد جو سسکتے ہوئے اسلام کو زندگی عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ میری زندگی کی پہلی ممبر کے حوالے سے ملاقات سیدزادے سے، انہوں نے کہا کہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے مان لیا، میں ممنون شکر گزار۔ جو دم توڑتے ہوئے اسلام کی رگوں کے اندر قیامت تک کے لیے لہو جاری و ساری کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ چہلم کے ایام بالکل قریب ہیں، اگر کسی کو خبر ہو کہ فلاں مومن اس دنیا سے چلا گیا، وہ جنازے پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جنازے پہ نہ پہنچ سکے وہ دسویں پہ ضرور پہنچتا ہے، اور جو کسی مجبوری سے نہ پہنچ سکے وہ کم از کم چہلم پہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور یکم محرم کے چاند سے لے کر آج 12 صفر کے دن تک بطول کے بیٹے کو پوسا دینے والوں، آپ کے باپ کے جنازے پہ کوئی آئے آپ زندگی بھر یاد رکھتے ہو فلاں میرے باپ کے جنازے پہ آیا تھا، فلاں فاتحہ کہنے کے لیے آیا تھا۔ ہم جیسے گنہگار یاد رکھتے ہیں کہ اب محمد کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھ رہی، کون میرے بیٹے کو پرسا دینے کے لیے؟ اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمارا دنیا کا رسم و رواج ہے، شریعت بھی کہتی ہے باپ کے جانے کے بعد بڑے بیٹے کی دستار بندی کی جائے۔ لالا موسیٰ والو، کوئی آپ ذاکر خطیب کے محتاج نہیں ہو، مومن کا دل ہی قبر حسین ہوتا ہے۔ اولاد والے بیٹھے ہوں، اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے۔ اگر سطر پہلی ہی سمجھ آ گئی اسی پہ میرے حصے کی نوکری تمام ہو جائے گی۔ باپ کے جانے کے بعد بڑے بیٹے کی دستار بندی کی جاتی ہے، اس کو دستار پہنائی جاتی ہے کہ باپ کے جانے کے بعد اب تو اس کا وارث ہے، ہم تجھے اس کی جگہ پہ دیکھیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلمانوں نے حسین کے جانے کے بعد حسین کے بڑے بیٹے سید سجاد کی دستار بندی کی۔ دستار جو پہنائی تھی وہ اتنی بڑی تھی، کچھ گلے میں آ گئی،
کچھ ہاتھوں میں آ گئی، کچھ کمر میں آ گئی، کچھ پاؤں میں آ گئی، اور جو دستار بچ گئی وہ باقر کے حصے میں، اور رو رو کے کہتا تھا بابا او میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، او میرے پاؤں میں بھیڑیا، او بابا باقر میرے ساتھ، اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ او مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا قبلہ عذر حسن زیدی آل اللہ مقامہ سے پوچھا گیا، قبلہ نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، یہ حسین کا ہی چہلم کیوں منایا جاتا ہے؟ نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں۔ اس سطر پہ ہائے کہہ دینا جو جوان بیٹھے ہو، ہائے تو تیرے بس میں ہے نا۔ عزاداران کریم کربلا قبلہ حضرت حسن زیدی رو کے کہتے ہیں نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، کسی نبی کا چہلم اس لیے نہیں ہوتا، اور حسین کا چہلم اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں ہے۔ اور مولا تیری ہائے قبول کرے، اور جنہوں نے ہائے کہہ دیا سیدہ مقدمے میں شمار فرمائے، کسی نبی کی بہن زینب جیسی نہیں تھی، بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن شرابی کے دربار میں کھڑی ہے، اور یہ شراب کے نشے میں پوچھ رہا ہے اس میں سے علی کی بیٹی زینب کا اجرکم من الزہرا، اجرکم من الزہرا۔ مولا تیری ہائے قبول کر۔ عزاداران کریم کربلا، رونے والوں آج کی شب اور کل کا دن حسین کی اس دکھیاری بیٹی کا دن ہے جو اس دنیا میں آئی تو حسین نے شانوں پہ یوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور سکینہ کو دے کے حسین داڑے مار کر رو۔ میں شہادت نہیں پڑھنے لگا، ایک سطر کہنے لگا ہوں۔ سکینہ کو حسین اٹھا کے رو رہے ہیں۔ اللہ بیٹیاں عطا کرے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں تو مقدروں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رو کے یہی کہتے ہیں مالک بیٹی دی ہے تو نصیب اچھے کرنا، مالک اس کے مقدر اچھے کرنا۔ اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، حسین کی دکھیاری بیٹی 10 شعبان 57 ہجری کو یوں حسین کے ہاتھوں پہ آئی۔ حسین بیٹی کو دیکھ کے داڑے مار کر روئے۔ پوچھا حسین کیوں رو رہے ہو؟ رو کے حسین کہتے ہیں اس کی زندگی تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہے۔ او مولا تیری ہائے قبول کرے، او بابا مولا نصروں کو بادشاہ رکھے، اس کی زندگی تھوڑی ہے، دکھ زیادہ ہے۔ عزاداران کریم کربلا، عزاداران حسین ابن علی، 10 شعبان 57 ہجری بی بی سکینہ اس دنیا میں آئی۔ 58 ہجری 1 سال کی بی بی سکینہ، 59 ہجری 2 سال کی بی بی سکینہ، 60 ہجری 3 سال کی بی بی سکینہ، اور 60 ہجری کے بعد چونکہ 10 شعبان کو آئی، شعبان کے بعد آتا ہے رمضان، رمضان کے بعد آتا ہے شوال، شوال کے بعد آتا ہے ذیقعد، ذیقعد کے بعد آتا ہے ذی الحج، ذی الحج کے بعد آتا ہے محرم۔ اور ماتم کر کے یہ جملہ سننا، 3 سال 5 مہینے کی حسین کی بیٹی سکینہ ظالم 13 ضربے مار رہا تھا، رو کے قریب آ کے کہتی ہے تو نے کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ بی بی کہتی ہے حسین ابن علی۔ 3 سال 5 مہینے کی سکینہ شمر نے بالوں سے تھاما، اتنی زور سے تماچا مارا، زمین پہ گر کے کہتی ہے او مار تو لیا ہے، اب ہی بتا میرا بابا کہاں؟ اجرکم من الزہرا،
اجرکم من الزہرا، او مولا تیری ہائے قبول کرے، او مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پردیس میں جو میرا بھائی ہے اس نے مجھے کہا بی بی کے دکھ مکمل سنانا، لیکن وقت کم ہے، ایک سطر سن لینا۔ عزاداران کریم کربلا، عزاداران حسین، میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے بزرگ ہو ناز میں منبر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے بھائی کے منہ پہ کوئی تماچا مارے، اس کا بڑا بھائی برداشت کر لے گا، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بہن کے منہ پہ کوئی تماچا مارے، بھائی برداشت نہیں کرتا۔ عزاداران کریم کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام تک رو رو کے کہتی رہی، بھیا سجاد میرے رخسار دکھتے ہیں، بھیا میرے کانوں سے تازہ خون، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں شام کا زائر ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شام کا زائر بیٹھا ہے میری بات کی تائید کرنا، جو نہیں گئے مخدومہ اپنی نگری میں سجدہ نصیب کرے۔ بزرگوں جب شام میں جائیں نا تو شام میں جا کر، آپ نے شام میں ایسے ہی سن لیا ہے، یہ تو کوئی سید سجاد سے پوچھے، رات رونے والے امام کو 25 محرم کو زہر ملی ہوئی ہے اور رو رو کے ایک ہی سطر کہہ رہا ہے، ہائے شام، ہائے شام، ہائے کہہ دینا اس سطر میں، ہائے شام۔ جب شام میں جاؤ گے نا وہاں پہ آپ کو 2 روزے ملیں گے حسین کی بیٹی کے، ایک سکینہ بنت حسین، دوسرا رقیہ بنت حسین۔ سکینہ بنت حسین قبرستان مسافرہ میں، رقیہ بنت حسین یوں بازار شام میں، دونوں حسین کی بیٹی کے ہی روزے ہیں۔ جو پہلی دفعہ جاتے ہیں نا وہ رو کے پوچھتے ہیں یہ حسین کی بیٹی کے 2 روزے کیوں ہیں، سکینہ بنت حسین، رقیہ بنت حسین۔ جواب سننا منبر چھوڑنے لگا ہو۔ عزاداران کریم کربلا، جیسے ہی پوچھا گیا نا تو جو روایات بتاتی ہے وہ کہتی ہے بی بی کی قبر کے قریب سے پانی گزرتا تھا، بی بی سکینہ کے روزے کے قریب سے پانی گزرتا تھا۔ بی بی ایک سید زادے کی خواب میں آئی اور خواب میں آ کے کہا، اے سید زادہ میری قبر کے قریب سے پانی گزرتا ہے اور میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، میری قبر کو منتقل کر دو۔ عزاداران کریم کربلا، وہ سید زادہ کہتا میں نے خواب سمجھا، دوسرے دن پھر یہ بی بی خواب میں آئی اور آگے کہا میں نے تجھے کل بھی اپنا تعارف کروایا تھا، میں آج اور تعارف کرواتی ہوں، میں صرف پیاسے باپ نہیں، میں پیاسے بھائیوں کی بہن ہوں۔ او مولا تیری ہائے قبول کرے، او سفید داڑھی والا بابا، او مولا نسلوں کو سلامت رکھے، میں پیاسے بھائی کی بہن ہوں، میری قبر کو منتقل کر دو۔ یہ کہتا میں نے پھر خواب سمجھا، تیسرے دن پھر یہ بی بی خواب میں آئے اور آگے کہا آج میں تجھے اپنا مکمل تعارف کرواتی ہوں، میں 2 دن سے تجھے بتا رہی ہوں میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، میں پیاسے بھائیوں کی بہن ہوں، آج میرا مکمل تعارف سن، میں حسین کے سینے کا تعویذ، میرا نام سکینہ بنت حسین ہے، میں اکبر کی دکھیاری بہن ہوں، میں اصغر کی دکھیاری بہن ہوں، میری قبر کے قریب سے پانی گزر رہا ہے، میری قبر کو منتقل کر دے۔ یہ سید زادہ کہتا میں روتا ہوا اٹھا، میں نے سید زادیوں کو بلایا، صبح بی بی کے قبر کے باہر میں نے پردے کا اہتمام کیا، کہتا جیسے ہی سید زادیوں نے بی بی سکینہ کے تعویذ قبر کو کھولا اور آخری جملہ ہے ماتم کر کے ہائے کہہ کے اس سطر کو سننا، آج نہیں سکینہ کو روگے تو کب روگے؟ عزاداران حسین، یہ بی بی کہتی ہے تعویذ قبر کھولنا تھا، کوئی بی
بی بی غش کھا کے ادھر گری، کوئی بے ہوش ہو کے ادھر گری، کوئی روتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ یہ سیدزادہ کہتا میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ تم ماتم کیوں کر رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے بابا اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں پیاسے باپ کی بیٹی ہوں، کیا یہ نہیں بتایا تھا کہ میں آج بھی قیدن ہوں؟ بابا اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہے، بابا اس کے رخسار نیلے ہیں، اس کے کانوں سے تازہ خون نکل رہا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم۔